آمنت بالله صدق الله العظيم منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئی. معزز حاضرین و حاضرات، سارنی سے معلوم کہ اس کیشن کی ہدن جمع رات یم وقت اس من موجود اشتیاق احمد وانی، لیکن آج وہیں کس چھن اس من موجود دور مزتل بظاہر حقیقت مز کتنس اس توقع امید ہے انشاءاللہ تم سیتی رود سلوک کرنا، لیکن آخ حقیقت یہ زن ہے سوچ یاد چاہن پاوی ونکس معلوم تو شو تھکمت رات سے شو بہتی تو ساری مختصر وقت من آخ زکات صرف وانی چھا اس ساری وچھن پنن اس مز کس یم ونکس حاضر یہ مردوں مز یمو زندگی مز کان جنازہ اس پڑھمت اتحاد یتنس موجود ساروی اس جناز پڑھمت کانس کام کانس زیادہ پڑھمت لیکن تمچ اصل اس سے جو عبرت حاصل کرنی تھی، نصیحت حاصل کرنی تھی، کتنے لوگوں نے کی ہے. یا سائیں امزن ماج بیش ہے تمو وچ پنی وچھو کیتے آشن تمو وچھمت یم دنیا پہ نیر اصل درس یس حاصل کرنوس کسی کی موت سے کوتا چھے سو درس حاصل کرن طرف واریا کام یون توجہ دینا ون مختصراً کہ ایک ہی موت کبھی جو ہے کسی کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے اور اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. عقلی موت بوانتوئی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ واقع اس تو بوز متوارے لیٹ ونوت میت سو بے پاویات سوس پانی زن ابتدائی جو اس کی زندگی تھی سوس کرن ہیرے جواہرات کا کاروبار بڑ تاجر ایک اس بادشاہ سن غیر چھ بہت بادشاہی ایسے انجاد پانا ہیرے موتی کس ہے بے ہیرے جواہرات اس بادشاہی ہے تتی اس بہت تتی آس وزیر آخت دوس پاک کا ایسے تھی اور قسم ہو جائے جنگل حض تو نشیم بھی تمس کس دی بندوبست گوڑی تو درائی وہ ہے کہ جنگلس من اچھو سرسبز میدان این پن تسر سی کوئی تا سرسبز میدان اس میں قبرہ مندس وہ تچی وہ خیم نصب کرو اچھی وان ساری آخ جماعتا یون جو سچکیتا وانا نیرن بیاخ جماعتا تریم جماعتا چوریم جماعتا امسائی نے سمجھی کیا ایم پرس ایم سی وزیرہ سیوانتی کیا دلیل چھے میں سمجھون کہ ان کیا ونن تیم دوس اسی بادشاہ چھو ایم سوس لڑکا اکوئی حسوس سو اکوئی لڑکا سو گو بیمار تو واریا کریں کوشش تم اسے علاج کرنا چھے نیبر ملک پڑھتے ہیں نیم طبیب حکیم مگر بناؤں نے کیا ہے تو بلاخر گزرا اس میں یہ دفن دم وائن چھے من گوڑے یہ مائے دبن تنچی ہم ملکی بیڈ انسان ماننے من وزیر انسان ہے وزراء
تم ونان چیز اس کور اے بادشاہ کے بیٹے اے شہزادے ایسا کور پن پور دماغ استعمال کن پینٹ بچا ہوا تو اس مگر موتشی لکھا علاج تم پتہ یم آئی یہ فوج سربراہ تمس کیا فوجی سیت ام دوپس اے شہزادے ہم خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار تھے لیکن جو بادشاہ تجھے ہم سے چھین کر لے گیا اس کے ساتھ لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں. تم پتہ تمس طبیب یا ملکی بڑ بڑ ڈاکٹرس تمو دوپس اے شہزادے اس کور پن پور علم حکمت استعمال کن پہ بچاو مگر موتس کان علاج ث کر اس معاف. تم پتہ آئی یم انتہائی خوبصورت ترین لڑکی آسی ملک خوبصورت لڑکی ان کے ہاتھوں میں تھالیاں تھیں ان میں زیورات تھے تمو دوپس اے شہزادے ایسے چین خاطر پن حسن قربان کرنے خاطر تیار مگر یم بادشاہن سے نیوک اس نش وہ حسن سے بے پرواہ ہے تمشن حسن کہاں ضرورت تم لاسٹس گو یہ بادشاہ پانے ام دبس ہے میرے بیٹے میرے پیارے بیٹے شہزادے دبن میں ملکوک اخ فرد میون اخ فوجی میون اخ جوان مین ڈاکٹرس مین وزیر ساری اس چین خاطر پنہ خونک آخری قطر تا بہونس تیار مگر یم بادشاہن سے اس نش نیو چک چھین تمس بادشاہ سے ہکو نس لڑت کی تمس سے ہیک نہ کانت لڑ سوچ بادشاہ نیون تے بادشاہ لہذا ژ کر اس معاف تس دی اجازت اس نیرو آئندہ یمو بیس برونٹس یمو بے ہر وری گژھن توت تم ساری کات بوزم تمس یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا یل پت امس آئے ڈاکٹر وغیرہ کورس کتنا علاج گو آ بے ہوشس من مگر جب یہ ہوش میں آیا تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی یہ کہیں سے کہیں پہنچ چکا تھا ترو سوری پت سلولا ساری سا تجارت وغیرہ ترائن یہ دراو یہ بنیو اللہ تعالیٰ سن اخ واریا بوڑ ولی بلکہ یہ من سرتاج اولیاء ون خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی. ایک موت اکی موت اس سے کتنے متاثر ہوئی ام سوچ کہ اک بادشاہ یمس یوز طاقت یوتا فوج یوتا چس لیکن یہ اپنے اکلوتے بیٹے کا علاج نہیں کروا سکا یا اپنے اکلوتے اس بیٹے کو بچا نہیں پایا تو لہذا اس دنیا کی کیا حقیقت ہے اسی دنیا کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے اپوز پوز اشن کیا وچھا بددینتی بے حیائی یعنی کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کرتے سایت اس میں وہیں دوہلتی بے پاؤ بسیاد کسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤں جو فما اسبرہم علی النار تو بس ذرا وچھو میں بند ذرا سوچو کتنا عجیب حوصلہ ہے ان کا فما اسبرہم کیسا عجیب حوصلہ ہے ان کا کہ یہ عذاب جہنم کے لیے تیار ہے یہ تنکھر تیار تھا مجھے سہل چل میں کس کرو ویس میٹھی چیز ہے کھانے کی کھمو بھی کس آدم چھو تاش کہتا ہے میرا لوگ فوری طور یہ کرو استعمال آدم چھو تم ساتھ کیا ہے گویا جہنم کے عذاب کو یہ بھگتنے کے لیے تیار ہے لیکن کسی چھوٹی سی عارضی منفعت کا عارضی ایسی چیزا اس کو چھوڑنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. اور مجھے قرآن پاک میں بار بار یاد پاؤنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر متنفس کو موت کا مزہ فإنما توفون أجورکم یوم القیامہ اور توئی میلیو برابر برابر تہن اجر یہ کیا تو ایک کمومت آئیشو تہن مزور میل برابر تو ایک قیمت دو فمن زحزح عن النار پس اس دن جو بچا لیا گیا عذاب جہنم وادخل الجنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقد فاز بس کہ وہ کام
اگر تھی کامیابی پسند چھو کامیابی کات ونان کامیابی چھو بس یہ کہ تم دو یس آو بچاون جہنم کے نار نش اور یس داخل کرنا آو جنتس مز بس سوئی چھو کامیاب بیاکھ چھو کانت کامیاب وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا زندگی ازن چھ متاع غرور دھوکے کا سامان متا ونن چھ سامانس بروت متا کا چھ مگر سامان دیکھو انتہائی کم قیمت اخ زبردست طالب علم سوس چاہن امس تحقیق کر ریسرچ کر بوچھا اصل میں متا لفظ امیک اصلی میننگ کیا سہ کھوت دیہاتس من أکس گامس من پکان تکیاز تت روزان زبان پنی اصلی حالتس من شہرن میں شاید ملاوٹ گژھان أکس گامس من ووت تتہ أمس تریش گو أکس گھرس من دیو تریش داما اتی لوگس کان کہ ماج چھ پرسان کورِ این المتا یہ متا کت سچ امس گو کان ہوشیار کہ بہت اسی لفظ کی تلاش میں ہوں میں تو اسی لیے نکلا ہوں یہ ریسرچ کرن یہ وچھان اصل معنی کیا چھ متا یہ متا کیا چھ ام دوس جاء القلب اخذ المتا وذهب الى الحق ہوناو تم رٹی متا تو گویا شاڑس کو وج کندرا بس ام پرس امس کیا چھ متا کیا نیو ہوئی پت ہوس ام یہ تس ونن صافی جو ہے صافی تس گئی متا اللہ تعالیٰ ونن جو یا دنیا کے سرسی کیا دنیا ساز و سامان جو آچ ونن متا گویا دنیا میں اگر کسی کو بادشاہت بھی ملے دنیا میں اگر کسی کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر ہو بڑے بڑے محلات ہوں جو اس کی چاہے وہ اسے ملے یہاں پہ حور و قصور کیسا ملنے مس لیکن یہ سب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سوری ایچو متا تس اور سوچتے اصل متا نے کیا متاع غرور یعنی وہ بھی دھوکے کا سامان ہے دھوکے کی ٹٹی ہے یہ لہذا یہ ذہن میں تھاؤں کہ جب یہ اللہ کا فرمان ہے میرا کہنا نہیں آپ کا کہنا نہیں کسی انسان کا فرمان نہیں بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ سارا دنیا کا سامان یہ کتنا بھی کچھ ہو یہ دھوکے کا سامان ہے یہ متاع غرور ہے تو اس متاع غرور کے لیے ہم کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی آخرت گنوا دیتے ہیں اس پر تو سوچو سادہ لفظ ڈاکٹر سمجھاون ہے اس پانی صحت کرن تباہ مز خاطر نن مز آسان یا زیوی ہوت کانسا چیز کی ہوتی ہے ادبانوس آچھن کیا ہے سو کیا چھن لیکن زیو پیٹ ذرا مز آسان تا نن تم خاطر چھ یہ تی کھیون پچس کانش آسان شوگر کانش آسان کولیسٹرول کانش آسان اخ پرابلم بیا اس پان بیمار کرن مز خاطر صرف اور مز چاہتے صرف زیوی ہوت اور کرن چھن پن پور جسم اس انوالو تو برابر تتھے پیٹ اس پاٹ یہ دنیا چھے یہ بالکل عارضی کہتا دہانیس ان چند روزہ زندگی کے لیے ہم کروڑوں بلکہ اربوں بلکہ ابدا والی زندگی کو تباہ برباد کر دیتا کنے ضرور گیس کن تنہی مضبیت پنس پانا سمجھاؤنچ کوشش کریں کہ کچھا رچا استن زندگی بیچ ہے کہ ازن دہانیزی زندگی چھے اور آخرت یزن چھے تاچن کا اینڈ لیس لائف یتوانن چھے ابداً ابدا تو کیا وجہ ہے کہ اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہم اس عارضی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ بار بار یاد پاون پروردگار من ہرگز تن بوجو تو شو ترجیح دیون یہ عاجلہ کا یہ دنیا جلدی حاصل ہونے والی چیز دوڑ کر نہیں ملے اجرت کے ساتھ وتذرون الآخرہ اور آخرت کو ترک کر دیتے ہو چھوڑ دیتے ہو اشتاؤن وہیں کس منو یہ بار بار کسی یاد پاؤن پر نسپانس کی اشتیاق صاحب اس رات ایسی وہیں کس اس ٹھیک ایسے وہیں کس کہتے ہو اس کا پیر کی یہ پیری ہو
Khoftan nimaz viz aav wapas Khoftan nimaz viz aav or wapas jem saat attack go temis to taus bilkul pet toy chu ashu ithai pedos وہیں کی شن کو انتہاس میں پس مشید مزتی وون میں کی برسوار پتم برسوار شام سوس پروگرام ایسو ذکر مجلس تات مدوسی حاضر انشاءاللہ تمیک میل ضرور اجر امس فرشتہ یم تم سات ایسے ساڑن ویتن مسجد من تمو وشی مسجد من آز وشنس تم مشمول تتے ساون جیس لائٹ بند اس لیے اندھیرے میں کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ذہن میں رہوں جیسے ہم قبر کے اندھیرے میں ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں امسوس تم آز ایس میں پزیتا قبر کے اندھیرے میں یہ ہوگا لیکن فرشتی ساڑن ویدے دبن نصر ہو سکتے ہم دو اوتر برسوار یاد کرن پروردگار آشی پروردگارن سے کسی انتظام کرو اگر چچ تھاؤ سے آئیں گوڑ یہ تھاوئی نہ آئیں گوڑ کے مشپور یقین انشاءاللہ العزیز تکیز اللہ تبارک و تعالیٰ پانے ون کی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ایک ذرے کے برابر بھی آپ نے خیر کیا ہو کانت بھلائی کا کام کیا ہو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہو چھوٹا سا ہو بھلے ہی بہت ہی چھوٹا ہو لیکن وہ وہاں پر دیکھے گا تمک ثمرات تمک فوائد وہ اپنے آنکھوں سے وہاں پہ دیکھے گا اسی لیے کہتے ہیں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے الموت الفجاء راحت للمومن اسی اچانک موت چاسن یہ مومن کے لیے راحت کا سامان ہوتی ہے سڈن ڈیتھ یت ونن چھس اچانک موت یعنی کہاں موت چاسن سے بیمار چھ انسان پچ کرنے میں علاج پچ آسن مینٹلی پریپیئر ساری کی بس میں مہمانی کی آسن دہانی سو گیا موت بیاک آسن یہ اچانک کس موت گئی کان چھو سوچتے ہیں کن ایمشن پانس تکھے آسن بشس بالکل ٹھیک بشس فلائن جائی پکن گزن کہتا اور پچ اچانک ڈیتھ گا سنگی عام طور اس میں خطرناک موت آسن اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من موت الفجأہ پروردگارہ اچانک موت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں ٹھیک اچانک موت سے پناہ مانگنی ہے لیکن اب مطلب چھنی کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مومن کے لیے راحت کا سامان ہے اچانک موت ایسے مومن اس کی شاہد میں راحت ہی راحت میں چاہے مجھ کے آرام ہی آرام مگر سیدھی فرماؤ وَأَخْذَتِ الْأَسَفِ لِلْكَافِرِ لیکن کافر کے لیے یہ اچانک موت کیا ہے اخذت الاسف یعنی اب اس کے لیے افسوس ہی افسوس ہے وہیں کہہ رہی اس نے لے لیا پریشانی وہیں پچھے ودنو ہی ودنو اس کے بعد اب اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی ایک کافر کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کے منکر کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کے باغی بندے کے لیے ایک اس بندے کے لیے جس نے اللہ کی بغاوت کی ہو اللہ تعالیٰ مان نہیں آئے اس کو چکا خدا میں یہ مرضی تے کر یہ پینٹ مرضی تے پیڑ کماؤ یہ پینٹ مرضی تے پیڑ گزار پنی زندگی میں یہ پینٹ مرضی تے پیڑ کر کھاندر یہ پینٹ مرضی تے پیڑ مناؤ ماتم میں یہ مرضی تے کرب باغی بند ہے اس کے لیے پھر یہ کیا ہے افسوس ہی افسوس ہے اس کے بعد بیاخا حدیث پاک چھے تحمش نبی برحق علیہ السلام ونن من اقتربت الساعہ یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ 3 نشانیاں بھی ہیں قیامت القریب یہ 3 نشانی چھتم خطر فرمام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نشانی یہ فرمائی کہ نصب راتن یہ چاند وشن رات کسی چاند وشن اور پتی ون نسی اور دون دہن چاند گستات پر جھگڑے دویم نشانی آئے ون کہ مسجد کو راستہ گزرگاہ بنایا جائے گا یعنی یہ پوائٹ وطن مشو کتھاسن کرن ویت مشاسن انسان بھی تیس پیڑی مشید سمجھن ونچکان گزرگاہش پانی مرضی ہے پکن دویم نشانی شی اسے گزرگاہ بنایا جائے گا راستہ بنایا جائے گا
اور تریم نشانی چیئے وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْعَةِ کہ اچانک اموات کا سلسلہ شروع ہوگا. 3 نشانیاں ون قیامت قرب قیامت کی 3 نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اچانک اموات سڈن ڈیتھس جو ہے ان کو آپ دیکھیں گے. اور آج کل آپ اس چیز کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. آج اچانک آسن ٹھیک فلان جائے پڑا فلان دل کی حرکت بند ہونے سے فلاں کی موت ہوگی, فلاں حادثہ ہو گیا تو 40-38 افراد, فلاں جگہ ہو گیا تو 4 افراد, فلاں کو کوئی حادثات خبر, کن جائے بجلی کن کالو, کن آپ سیلاب, کن کو کہتا اچانک ڈیتھ جو ہے اچانک بہت ساری اس کی یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے. تو وچھو ہر اعتبار یعنی اعتبار تو یہ وچھن جو وہیں کے سو وقت کی اب توبہ کیا جانا چاہیے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ویشنا ایمان والن کا تو سو وقت آمد کہ سانی دلس میں گشے خشیت پود اس جھکاو اللہ تعالیٰ بڑھتا. اب یہ وقت نہیں آئے اس وچھن چی کی تقریباً ہر لحاظ سے قرب قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. فلسطین اس وچھت تاکہ یہ پیشن گوئیں چھا ان کو آپ سامنے میں رکھو, اپنے سامنے رکھو, اور وہ زلزلوں کا آغاز وہ دیکھو آپ, اور وہ دھنسنے کی واقعات کتنے ہوئے, زمین دھنسنے کے واقعات, دھواں عام ہو جانا وہ, اور پھر یہ 3 نشانے جو ابھی میں نے بتا دی ہیں برابر ہر اعتبار چرائیں نشانی دیوان نام سے اور صادق المصدوق پیغمبرن چوئمز تیم پیغمبرن جب نزا پوزون جن کے بارے میں گواہی دی دشمنوں نے بھی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں, آپ صادق ہیں. لہذا اس اعتبار سے بھی کہ قیامت بالکل قریب ہے, اور دوسرے اعتبار سے یہ بھی کہ ہم کو کہا گیا ہے کہ تیرے جو ہر وقت تیار کوئی وقت تیشن ہو. اتنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یا عمر لا تنس موتک, سو فرض آؤ اے عمر موت مشرع زن, اور اس کامن نے تو نیرو وقت رہا اس پتا چک زیادہ میں یاد پاون ہوا اس میں نہیں تھے پیڑ کہا ہے ایشو بالکل برداشت کر. اور عمر جیسے فرد کو کہا, جلیلی صحابی ہوس, عام صحابی ہوس نہیں کیا, امیر المومنین تب ان چوس شکریہ چون سپایت میں یاد موت چاہیز میں یاد پاون, بلکہ اس کی اصل کتاب میں لکھی سوچتے میں استعمیش پت اجرت پنی چند مز دیوان کہ چاہے اکی ڈیوٹی چشی میں یاد پاون ڈیلی شی اور سوچ یون ہم سوچ یاد پاون. ایک دو ون نسبت وائیں یہ زی ہم اس کو شاک پانی جائے خبر کیا دلیل تھی دمن کہ ہم بیاگ بھی گیا کن بیاگ کانت ہوتے ہوئیں میں جائے دبنس نا وائیں آو میں ہونس والاک داڑی ہوں دبن وش سفید جو نہیں دن وائیں میں یہاں خبردار کرنا اس کی کیفی وائیں یہاں میں مانا تو روز موت. تو یہ موت کی وہ جو قریب آنے کا جو ایک قاصد ہوتا ہے, خبر دینے والا ہوتا ہے. سشاسن یہ آئی بڑھاپا آ گیا 40 کا ووت انسان 40 کے اوپر پھر قریب ہے موت. مسراتی کستا ونن آج ونن کے 100 میں سے صرف 11 لوگ ہیں جو 60 تک پہنچتے ہیں. حتمہ صرف کاہے فرد 60 کی عمر کو کراس کرتے ہیں 60 اور صرف 7 لوگ وہ ہیں جو 70 تک پہنچتے ہیں. ایم اعتبار تھی کہ اس پوچھو 40 کے پہنچ گئے یا 50 کے پہنچ گئے تم کاچ میں پراڑا یا لیمن تجین 5 ورن کے لون وہیں بے 5-7 وری داوری ہے تمن کیا لے. لہذا جب جانا ہی ہے مٹی کے نیچے حقیقت ایک یہ ہے تو پھر ہم اس کے لیے تیاری کیوں نہ کریں. وہیں وہاں بھی آخ چیز آخ ایتی کرو باندھ دے تو ونی میں اک سوال ہے ساری ذہن میں کہ اس پتہ وہیں پیس پیڑ چھ گھسون ہے اس دل تکارن بدلاو اس کرہاو عمل اس بناو نیک اس بناو ریت ہر اعتبار مگر کیا وجہ ہے کہ اشن بے لگن اشن بدلاون پن پان. تو تمچ وجہ سے یہاں اس پتن برسویت میں ویاں کہ اش محنت کرمز لیکن کرمش صرف دماغن پر
تو کت سمجھم دماغ پور استعمال کرت تو کتاب پڑھم تو واز تہ بوزمت تو واز پان تہ کرمت یعنی پور چھو پتہ تو انفارمیشن بہت آپ کے پاس ہے، کوئی کمی نہیں انفارمیشن کی، بلکہ بڑے سے بڑے عالم بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی خبر ہے تیتانش تو بوزمت تات مشیت کے سان بزرگن ات سان اساتذہان ات رت علم اتنس علمت ان کی زبانی سنا ہے، خود بھی آپ نے کتابیں پڑھی ہے، یہاں کے ماحول کے اعتبار سے پتہ تہ سوری کینٛہہ پتہ، مگر اخ کمی گمت روزت اس سارنی کہ اس دماغس پہ محنت کرم دلس پہ چھن کرم محنت عملی طور سے انسان تم سات تیار گژھان یل دلس پہ تہ محنت کرم یل دل پھٹرومت اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو باقی دعا مگن جو اخ دعا گئے ضرور یہ تو مگن کہ پروردگار ہمیں رونے والی آنکھ نصیب فرما، رونے والی آنکھ وچو یل جسمس گندگی لڑان چھ ایشن صاف کران تات گیس آسن آب سو ضروری آب ستی گیس صاف پلون لڑ گندگی سچ پاک کرن صاف کرن تات تی ضرورت آب اتھے پہ سوئیں روح چگسن آلودہ، ہماری روح جب آلودہ ہوتی ہے گندی ہو جاتی ہے اس کو دھونے کے لیے بھی پانی چاہیے، اور وہ پانی آتا ہے ان دو چشموں سے، دو آنکھوں سے، تم خطر یہ چشمے جو ہیں یہ دو آنکھیں ہیں، لہذا ایسی مجالس کا انعقاد بہت ضروری ہے آج کے اس دور میں، جہاں ذکر کی مجلسیں ہوں، انسان تھوڑا روئے دھوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائے اللہ تعالیٰ سے یہ آر ضرور تمستی یار سدی ایسی ہدایت بے سون دل پگل ذرا نرم گیس انشاءاللہ اس بنو عمل کرنے میں عملی زندگی کی طرف ہمارا قدم اٹھے گا، عملی انسان بنو اس خیری کتھالیت بنو نکے کتھ کرنے والیت بنو نکے آج بیوتی کن مجلس من جب شروع گئے کن تی ٹاپ کس پیٹ بحث گئے مشن وال یا بوزن وال بین کی ایک سے بڑھ کر ایک عالم ہے، ایک سے بڑھ کر ایک قطع انفارمیشن تھی، لیکن یہ ہم ساتھ وچھنی ایمان چھو عمل کے میدان میں تو تچو زیرو آسن سیری وانن ویل تھی بوزن ویل تھی سیری ضرور، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دل پر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، لہذا اس قسم کی مجالس کا نہ صرف مسجد میں تھومت میں استھاون سے ذرا ایک دو گھنٹے کا، لیکن آسن گئے سے ہر گرس من خود آپ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ذرا بیت کرنا ہوں جو ذکر اوڑے گھنٹے مگر کرنا ہوں انشاءاللہ اس کے ثمرات اس کے اثرات آپ ضرور دیکھیں گے، تو وہیں کس جیسی طرح جمع صرف آو موجود کہ اس اخپاؤ پنس پانس یاد موت یاد دلائیں گے اپنے آپ کو ہم، کہ صرف اشتیاق سب سے ہو تو اس نے گسن کے ہیں، بلکہ ان کی یہ موت ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ بھی تیار رہیں ایسٹیش نے ارنے دو، اللہ تعالیٰ سے منگو توفیق سکر سین گناہ معاف آج تائیں ایسنیش غلطی گمچ چھے خطا گمچ چھے نسیان کیسا تی گمت ایسن تو یہاں جی سکر معاف اور ایس دی توفیق پانی موت یاد تھا کہ ہر وقت آسو اس موت یاد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں جو کہ تو بنتو ہاں ذرا میں اگر میں چلوں نہ ایسے اگر مجھے موت سے بھاگنا ہوگا تو کس دن بھاگوں گا میں؟ کیا اس دن جس دن میری موت لکھی ہوگی یا اس دن جس دن لکھی نہیں ہوگی؟ کم دو چل دو یا دوست لکھی چھے تم دو یا دو خطر لکھی چھن تم دو آسمش اخوارا پوڑ پیغام اگر تو سوچو کہ پنی وقت سے موتی یعنی ہم بھاگ نہیں سکتے، ہم کچھ بھی کریں اس دن ہم کسی بھی جگہ ہوں گے، اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی آپ رہیں گے موت آپ کو آ دبوچے گی، موت آپ کو آ لے گی، اگر آپ لوہے کے مضبوط قلعوں میں بھی ہوں گے وہاں بھی آپ کو آئے گی، آپ بچ نہیں سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے موت سے، لہذا یہ موت ہی چھے تیل اگر تیار کسو تو اس تیاری ایسے ہم کرمز اس کے لیے موت سے بڑھ کر پھر کوئی انعام نہیں، انعام چھنے میلنی دوارا لیکن سائل میں ٹاپ کلاس انعام چھو سوئی یہ موت ہی، لیکن اگر تیاری ایسے کرمز تو کیا جو تھی موت ہی است اد ایسے نمیش استقبال 70,000 فرشتے، ذرا سوچو
70,000 فرشتے آپ کا پھر استقبال کریں گے. دون قطار مزائسن, اور وہ خالی ہاتھ نہیں ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں قسم قسم کی نعمتیں ہوں گی جو آپ کو پیش کی جائیں گی. پھر آپ کو مبارکبادیں دی جائیں گی. سلام علیکم طبتم. پڑھن چھو تو قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ لکھا سلام علیکم. وہ آپ کو سلامیں کر رہے ہوں گے, تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے, خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے. پھر آپ کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں. پھر موت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر تیاری کی ہو, اگر ایسی تیاری کرمز, پھر موت سے بھیانک اور کوئی چیز ہمارے لیے نہیں. پھر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا بھیانک ہمارا مستقبل ہوگا. فما اصبرهم على النار. کیا بنو ایمان کتا گبی کتا نالائق کتا بالکل بیوقوف تے ہم من چھنا سمجھے یوان کہ میں کیوں عذاب چ من کس ہوں کیوں کس پیٹ چ کرن صبر. ایک ایسا حوصلہ ان کا کہ آگ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے, جہنم کی آگ کے لیے تیار ہے. تلگوتی اگر تیری ایسی کرو, اگر تیری کرنا جائے پھر تو بہت ہی شاندار مستقبل ہوگا. پھر سلامتی ہی سلامتی ہوگی. سلام قولا من رب الرحیم. فرشتے اور نا, پھر رب رحیم کی طرف سے بھی آپ کو سلام پیش کیا جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین ہمیں شو پڑھن تو سے, پھر اس سے اچھی خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی. پھر اس سے بڑھ کر ہمیں اتنا یاد حکایت چیز حقیقی واقعہ نہیں ہے, لیکن جو حکایات لکھی ہیں بزرگوں نے بڑی شاندار طریقے سے سمجھائی یہ بات. بادشاہ تم ایک دو کہ ہے آج فلائن دو چھٹی ہوں دوست کار آج گھر سارے کھاؤ کھو نسی شہر چھ سال کرو شہرہ سجاؤ آج ساری ڈھول ڈماک تشید وائن ویل تشید الائیم خود میں بادشاہ دی گوڑیش پیٹ موسم نیارن اتی اسناس میں آپ کوستا منگن ہوا. یہ روٹی موہم بادشاہ سے ان پر ناسن سیکیورٹی ہٹو بچو ویل تیمو روٹی مدو ہے دیس میں انہوں امچو اتی نزدیک حال سے میں آؤں آزین کانت سکیز آخر سکیا دلیل سے وان وہیں کاشی وان دوانا ضروری چکا چند وانا دوانا ذرا کان جھکائی تی کل جھکائی میں کانستاری کات وانا بادشاہ اس گوڑیس پیٹ تم جھکو ذرا بون کس کال تے ہم اس کانستار دونیز بشی سے ملک الموت بشی سے ملک الموت بس اس کے کب کپی تھا ایک تائری انتوز میں ذرا محلت ذرا گسابہ اندر کیا تا شمائت وانون پانی کرواجی شرن کے دوز نا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون. گھوڑے کی پیٹھ پر اس کی روح قبض کی گئی, منہ کے بل دھڑام کر کے نیچے گر پڑا. اس کا سارا کر و فر, اس کا سارا چاہو جلال, اس کی ساری خوشیاں سگے مات مسلم تبدیل. پھر ڈھول بجاؤں گو سوری باند ایک دو بدلی سما ایت پڑھ درا وہیں یہ مسلس بیت کسنا روح قبض کری یہ توتوات یہ درا مجھو مش اتس میں جہل تو مجھو بازر سودانی یہ بڑھ نیک انسان کستا مومن مرد مومن ہو ام کرم السلام اندبس وعلیکم اندبس بہت بشیسے ملک الموت اندبس اہلن و سہلن اندبس خوش آمدید والا بشیس تیار تو بنا منشی ٹائم اگر تو یسن چھو گاز گارے سی کیا کہوں کہ ٹائم چھو تشی محلت اندبس نا ایک طرف چھو پروردگار سے ملاقات بے طرف وانن چھے سے گس میں گھر میں سے ضرورت کوئی چیزی تھی مجھے میں تو کب سے مانگتا ہوں پروردگار دعائی رکاب میں سے مانگنا دعا یہ تھی کہ سانس تلسمترا و شوقا الہ لقائکا سانس تلسمترا پنی ملاقاتو شوق اس پروردگار سے مانگن رات زوز پروردگار شوق تراؤ تلسمت پنی ملاقاتو موجھ کو سب گر ام تو بسنا تو اچھی ٹائم من تل پڑھ بکار وضو تو پڑھ نماز ام کو وضو ام لائی نماز تو این سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض ان کے ذکر دار آگو ہو یمس موت یاد اسنا بیاگو یمس موت یاد اس
بس یہ تھاؤن کہ بنو تم یمن موت یاد تھاؤ موت یاد اور تیاری کرو موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں گے. اللہ تعالیٰ دین میں توفیق تو اتنی توفیق گناہن کریں مغفرت ہے سیرنی پروردگار کریں سیرنی معاف خطا کار چھے ساتھ کانتی شک مگر پروردگار سانس درس مشی چاہیں محبت چاہیں سٹیٹس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم محبت چھے ہم کوئی واسطے چھی اس دیوان کے اس دی ہدایت اس تھا راہ مستقیم اس پر ثابت قدم ایم محبت کو واسطے چھی اس دیوان کی سان خاتم کرزی ایمان اس پر پروردگار یم ساتھ دنیا پر نکت ہم ساتھ کسو اس مومن آسی پروردگار ایمان اس پر کرزی سان خاتم. یا الہ العالمین مغفرت کرے سیری مغفرت کرے سیری مغفرت کرے سیری اتحان دیا مجلس میں شی بوزن واجی تی پروردگار سیر نہیں کر مغفرت تو وہ کسی اس دعائی مغفرت کرن خصوصاً اشتیاق مدوانی سن خاطر پروردگار امس کر مغفرت امس لکٹ بیڑ گناہ کر معاف یا اللہ یم تے امس خطا گم سے ایسے تم کرو سیری معاف یا اللہ امس دیم آخری ایام چی زن نماز کو نوشی راگب کو پروردگار یم نماز تھے جس قبول یا اللہ یم نماز تھے جس قبول یا الہ العالمین امسن یستکا نیکی کرن چاہسن لکٹ بڑ تھے جس قبول پنس بارگاہ اسمن اور اگر کان غلطی ایسن کرمز خطا ایسن کرمز تم کر جیسن معاف یا اللہ جنت الفردوس کرو ساتا جہنم کے نار دس نجات قبر ہند عذاب دس نجات پروردگار قبر ہند عذاب دس نجات امسن قبر بناو جنت کیو باغو مزاق باغ یا اللہ جنت کیو باغو مز بناو ناخ باغ یا اللہ سین دعائی مغفرت سواب واتنا خصوصا واتنا الہ روح المعطر مزکہ سلطان الانبیاء حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآصحابہ وازواجہ وذریتہ وعطرتہ وعشیرتہ والاولیاء امتہ والعلماء سنتہ الى یوم الدین خصوصا اللہ روح مرحوم وکر اشتیاق احمد اللہم اغفرہ ورحمہ ونور قبرہ ودخلہ فی الجنت الفردوس وقی عذاب القبر وعذاب یوم القیامہ وحشرہ مع المتقین والابرار وخلص من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اللہم لمن له ثواب هذه الآیات ثواب هذه الدعاء ثواب هذه الدرس وثواب سورة الفاتحة مع الإخلاص اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا واغفر له اللهم اغفر لنا واغفر له اللهم اغفر لنا واغفر له بعظمة الفرقان وبحرمة التكبيرات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم.